آج 9 شعبان ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ شعبان کے ہفتے کے دن جو بندہ پڑھ لے گا، کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے بہت جلد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تو آج ماہ شعبان کے ہفتے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، جو لوگ پچھلے سال دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے، جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکری نہ مل سکی، جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تو ناظرین، آج 2025 شعبان کے ہفتے کے مبارک دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے کیسے دے دیتا ہے۔ عزت، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج ماہ شعبان کے ہفتے کے دن جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو لوگ شعبان کا چاند دیکھ کر رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ماہ شعبان میں ابھی تک رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ کروا سکے، اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، اپنے بگڑے کام نہ سنوار سکے، وہ آج شعبان کے ہفتے کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، ماہ شعبان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے۔ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر رات قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بس ہمیں اس مہینے میں مصلی پر بیٹھ کر 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں شب بارات کی رات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ انعامات سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو آپ کی کامیابی کا صلہ مل جاتا ہے۔ آج ماہ شعبان کے ہفتے کے دن آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ماہ شعبان کے ہفتے کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، رب سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگ نہ سکے، تو ناظرین، آج وہ اپنے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کے ہفتے کا دن ہے، صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگیں۔
آج اگر کوئی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آج آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، سال 2024 میں آپ کروڑوں سے ککھوں پر آ چکے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل تھی، وہاں اب غربت اور تنگ دستی کے ڈیرے ہیں۔ تو ناظرین، آج ماہ شعبان کا ہفتہ ہے۔ ماہ شعبان میں ہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رب کریم سے اپنی تمام مشکلات سے نکلنے کا وقت ہے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر شعبان کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی سورت کے ساتھ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک پوری دنیا پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے۔ ناظرین، یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، اگر آپ مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، یعنی کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ صرف آپ نے شعبان کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھ کر اللہ انشاءاللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ صرف یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر 11 بار تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں نا۔ ناظرین، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج ماہ شعبان کے ہفتے کا مبارک دن ہے۔ یہ وہ قبولیت کا دن ہے کہ جب آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھتے ہیں اور اللہ آپ کی جھولیاں بھر بھر کر اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ اور ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کے ہفتے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। और अल्लाह वालों, आज माह शाबान की 9 तारीख और हफ्ते का दिन है। इस हफ्ते को दौलत वाला हफ्ता भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और नाज़रीन, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ, जो आसानी के साथ पढ़ा जाए, सुथरा पढ़ा जाए, अच्छा पढ़ा जाए। लेकिन जितना ज़्यादा खलूसे नियत के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नाजरीन, आप लोगों ने हमारा ये ज़ोहा WF चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे वज़ाइफ, ऐसे ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन नाजरीन, सीने के राज हर कोई नहीं बताता। हर कोई नहीं बताता कि सीने का असल राज क्या है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा कारआमद हैं। नाज़रीन, अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। नाजरीन, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन याद रखिएगा, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। आज शाबान की 9 तारीख और हफ्ते का दिन भी है और आज के दिन का ये मौका खुशकिस्मत इंसान को ही मिलता है। अगर आज आपको मौका मिल रहा है तो नाजरीन, वीडियो मुकम्मल देखें। बताए गए तरीके से एक बार अमल करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। वो लोग जो आपको मुंह नहीं लगाते, आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, अल्लाह आपको इतना ज़्यादा रिस्क, इतनी दौलत, इतनी शोहरत से नवाजेगा कि वो खुद आकर आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने तेरे नसीब और तकदीर के बंद तालों को ही खोल दिया। अब नाजरीन, तवज्जो के साथ किबला की तरफ मुँह करते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने ये अमल करना है। जब चाहें आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, सिर्फ यकीने कामिल के साथ अपने मकसद की नियत करते ही बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूदे इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। पढ़ना 3 बार है। 3 बार दरूदे पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। इंसान जब भी कोई वजीफा पढ़ता है, किसी मकसद के लिए, किसी हाजत के लिए, किसी परेशानी के लिए, किसी बीमारी से निजात के लिए पढ़ता है। आपका जो भी मकसद है, ये वजीफा इतना मुजर्रब है कि दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए इस वजीफे को पढ़ा जाता है और शाबान की 9 तारीख हफ्ते के दिन पढ़ा जाता है। नया घर चाहिए, घर मांग लो। गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए नियत करें कि ऐ मेरे मालिको मौला,
یہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آج بیمار کو بیماری سے شفا چاہتا ہوں، مقروض ہوں قرض سے نجات چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں روزگار چاہتا ہوں۔ صرف نیت کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے، اسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جیسا مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسان کی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناظرین یا لطیفو پڑھ رب کریم سے مانگیے۔ یا لطیفو پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو آپ نے اس نام مبارک کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے 11 بار پڑھ کر 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو اللہ 11 کی 11 حاجات میں 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ 11 الگ الگ حاجات، الگ الگ مقاصد، الگ الگ پریشانیوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ سے ضد کر کے بندے کی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے اور یہ شعبان کی 9 تاریخ کے دن کا ایک ایسا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ صرف 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو دکھیارے ہیں، جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، وہ بہن بھائی جو 2024 میں پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، بیمار تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، بہت زیادہ محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو ناظرین آج شعبان کے ہفتے کے دن صرف 11 بار ایک قرآنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو گھر میں سکون اور برکت لانے کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے تکریم اور تعظیم بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کو یہ سورہ مبارکہ اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اللہ نے اپنی قرآن مجید کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے اور جب تک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی اتنی لاڈلی سورت ہے
کہ آپ جیسے ہی شعبان کے ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھ لیں، شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 2025 ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گاڑی خرید لوں گا، بچوں کے رشتے کروں گا، شادی کروں گا۔ جب آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے تو پھر چپ کر کے شعبان کے ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے سے 11 بار سورۃ فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرشتے آپ کی گود بھر دیں گے، آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دیں گے اور یہ نتیجہ بہت جلد آپ کو مل جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، نتیجہ بہت جلد آپ کو ملتا ہے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ ناظرین، اب یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ یہ بہت زیادہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو گن کر 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار سورۃ فاتحہ کو مکمل کرتے ساتھ ہی ایک بار کامنٹس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب آپ نے 2 کام کر لیے، 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے۔ پہلا یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا جس سے رزق اور دولت بے شمار ملتا ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا سورۃ فاتحہ کا وظیفہ آپ نے پڑھا جس سے بیٹھے بیٹھے تقدیریں بدل جائیں گی، جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام پڑھنا ہے۔ آپ نے اب جو لوگ پریشان ہیں، نافرمان اولاد کے لیے، ضدی شوہر کے لیے، سخت سے سخت دشمن کا دل نرم ہو جائے گا، تو ناظرین آج یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ سخت سے سخت دشمن کا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ اپنے دشمن سے جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ بھی کرے گا۔ لیکن آپ نے اس مقصد میں کامیابی کے لیے اس شخص کا نام لے کر یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ آج شعبان کے ہفتے کے دن تمام مقاصد کے حل کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ ہر مقصد، ہر پریشانی، ہر بیماری کا حل ان وظیفوں میں موجود ہے جو میں نے آج آپ کو فی سبیل اللہ تحفے کے طور پر دے دیے۔ ناظرین، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ نے پڑھنا تو خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین، کیسے پڑھیں گے توجہ سے سنیے گا۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودودو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ودودو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ودودو پڑھ کر وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیں۔
مانگیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے ضد کر کے مانگیں، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ وسیلہ جلیلہ دے کر مانگا کریں۔ ناظرین، شعبان المعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، سجدے کی حالت میں مانگیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر اپنی من مانی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ جو طریقہ آپ کو بتایا، جو ترتیب آپ کو بتائی، اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے وظیفے کو پڑھے گا، دنیا اس کی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔